اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش میرے دوستو امریکہ اور اسرائیل مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اکثر مسلمان غفلت میں ہیں، ان کو ضرورت نہیں اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کی اور اس راز کو جاننے کی۔ میں ایسے ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میری توجہ گئی، یہ تو بہت بڑی سازش ہے۔ اب سازش کیا ہے وہ ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس راز کو فاش کریں گے کہ اس کا نقصان صرف ایران والوں کو نہیں پہنچے گا بلکہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی پہنچے گا، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی پہنچے گا۔ فرسٹ نمبر پر مسلمانوں کو پہنچے گا، دوسرے نمبر پر جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں ان کو بھی پہنچے گا۔ ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے میرے دوستو، جو میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ باقی رہیں، اور داد دیجئے اس بوڑھے شخص کی کہ 85 سال کا بوڑھا جھکنے کو تیار نہیں، 85 سال کا بوڑھا جھکنے کو تیار نہیں۔ چیلنج اتنا بڑا ہے کہ ایک چنگاری بھی اگر ایران میں پڑی تو کئی ملک میں آگ بھڑک سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سے ہتھیاروں کے اڈے دوسرے ملکوں میں بھی ہے۔ تو چیلنج اتنا بڑا ہے میرے دوستو، لیکن میرے دوستو تمام مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں ہیلپ اور سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ صحیح پیغام، صحیح سندیش دینے کے لیے تو ایک پلیٹ فارم پر آؤ۔ میرے دوستو کتنی بڑی سائز رچی جا رہی کہ وہاں کی لڑکیوں کا پردرشن آپ دیکھ رہے ہوں گے، کتنی بڑی سازش امریکہ کی اس میں شامل ہے کہ وہ امریکہ جیسا ماحول ایران میں بنانا چاہتا ہے اور کئی دیشوں میں بھی بنانا چاہتا ہے۔ دیکھو یہی بھول ہو رہی ہے اور ناگرک لوگوں سے، مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی دھرم کے ماننے والے ہیں۔ امریکہ کی سازش یہ ہے کہ جیسا پہناوا امریکہ میں ہے، جیسا چال چلن امریکہ میں ہے، وہ ہر ملک میں آ جائے۔ وہ اپنے حساب سے، اپنے دیش کے حساب سے اس کو سب سے فرسٹ نمبر پر لے جانے کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہا ہے، اور یہی حکمت اس نے ایران کے اندر اپنائی ہے، جس سے ایران کی جو عوام ہے وہ خامنئی کے خلاف ہو گئی ہے۔ اس لیے خامنئی کا کہنا ہے کہ حجاب کرو، حجاب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اسلام کا قانون ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں تھوپا گیا، اس میں عورتوں کی سیفٹی ہے، حفاظت ہے، فائدہ ہے، بہت سی چیزوں کی حفاظت ہے، ایسے ہی نہیں کوئی حکم آ جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، حملہ دیکھو اسی پر ہوتا ہے۔ حجاب ایک بڑی چیز ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حجاب پہ ہی حملہ زیادہ ہو رہا ہے۔ نماز سے اتنی پریشانی کسی کو نہیں، زکوٰۃ سے اتنی پریشانی کسی کو نہیں، حج سے اتنی پریشانی کسی کو نہیں، لیکن حجاب سے پریشانی ہے۔ اس لیے کہ حجاب ایک تحفظ ہے، ایک حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے، ایک عورت کے لیے سیفٹی ہے، اس کی عزت کے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے شیطان یہاں پر یہ کوشش کر رہا ہے، ایک عورت جب حجاب اتار دے گی تو وہ ظاہر ہو جائے گی، اور اس کے بعد لوگ اس پر غلط نگاہ ڈالنا شروع کر دیں گے، پھر وہ کسی نہ کسی کے شکار کا، میرے دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز کھل جاتی ہے تو پھر ایسے بھیڑیے موجود ہیں جو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اور ہم مطمئن ہیں نا، ہم اور آپ تو ایسے مطمئن ہیں، سارے لوگوں کو میں نہیں کہہ سکتا، جیسے بلی کے سامنے جب کبوتر آ جاتی ہے، کبوتر کا سامنا جب بلی سے پڑ جاتا ہے تو کبوتر اپنی آنکھ کو ایسے بند کر لیتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ مجھے بلی نہیں دیکھ رہی ہے، وہ سوچتی ہے کہ مجھے بلی آنکھ بند کرنے سے یہ محسوس کرتی ہے کہ مجھے بلی نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن بلی تو دیکھ رہی ہے۔ لیکن کبوتر کی یہ سوچ ہوتی ہے، بتائیے بلی چھوڑے گی اس کو؟ کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گی، کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے تحفظ کے لیے حجاب ہوتا ہے۔ حجاب مارکیٹ میں جانے، حجاب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مارکیٹ نہیں جا سکتے، آپ جاب نہیں کر سکتے، آپ ڈرائیوری نہیں کر سکتے، آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ حجاب اپنانے سے ایسا نہیں کہ ہر چیز پر آپ کو بینڈ لگا ہے، حفاظت کے لیے حجاب لگایا جاتا ہے، حفاظت کے لیے۔ جب گولی چلتی ہے تو آپ دیکھے ہوں گے تو جو ہے اندر سے جو ہے وہ اسٹیل کا کچھ اس طریقے سے جیکٹ پہنا جاتا ہے تاکہ گولی اثر نہ کرے۔ میرے دوستو کون سی مثال دی جائے، تو اسی لیے جو ہے حجاب کور کیا جاتا ہے تاکہ عورت پر حملہ نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے حجاب والی عورتوں پر جتنا حملہ ہو رہا ہے اتنی بغیر حجاب والی عورتوں پر ہو رہا ہے۔ آپ خود فیصلہ کرو تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ بغیر حجاب والی عورتوں کا پرسنٹیج زیادہ ہے۔ 70% اگر ان کا ہے تو 10% ہو سکتا ہے، تو اتنی بڑی سیفٹی تو یہی ہو گئی کہ اس کی عزت صرف حجاب کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ تو سازش یہ میرے دوستو، آگے جو خلاصہ میں کرنے والا ہوں جو آپ کو حیران کر دے گا، خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں پر ہماری طرح رہن سہن قائم ہو، اور وہاں کی عوام کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا سپورٹ کیا جا رہا ہے، ہیلپ کیا جا رہا ہے، اور آگے ایران والوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے، کاش کہ ایران والوں کو یہ پتہ چل جاتا۔ اتنی بڑی سازش ہے کہ جب ہم خامنئی کے
یعنی خلاف کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ جو قانون ہے حجاب والا اور اس طریقے سے لڑکیوں کو آزاد رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، ننگا گھومنے نہیں دیا جا رہا ہے، مراد یہ ہے کہ ہاف کپڑے میں، تو یہ امریکہ سپورٹ اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے امریکہ کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں۔ پھر ہوگا کیا؟ خامنئی کی سرکار گر جائے گی۔ بڑے خلاصے میں کرنے جا رہا ہوں میرے دوستو، میری توجہ اس طرف تھی نہیں۔ خامنئی کی سرکار گر جائے گی چونکہ عوام ان کے خلاف ہو چکی ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر کوئی اور سرکار آئے گی۔ پھر اس کے بعد جو سرکار آئے گی، چونکہ مسلمان آپس میں کمزور ہو چکے ہوں گے نا، ٹوٹ چکے ہوں گے، جب ایک بڑی سرکار گرے گی تو مسلمان بکھریں گے۔ کچھ لوگ تو خامنئی کی طرف بھی آئیں گے اور اس کے بعد جو نئی سرکار آئے گی اس کی طرف آئیں گے، یعنی ملک ٹوٹ جائے گا، دو حصوں میں ہو جائے گا۔ پھر امریکہ کا حملہ کرنا آسان ہوگا، ان کو بھی چھوڑے گا نہیں امریکہ۔ ہاں، جو نئی سرکار آئے گی اور رہن سہن ان کی طرح ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوش رہے گا پھر وہ ایران کو چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے بڑے بڑے حملے ہوں گے، بڑی بڑی سازشیں رچی جا رہی ہیں اندر اندر۔ ہاں میرے دوستو، اس لیے کہ جس کو چڑ ہے کسی کے مذہب سے، پھر اس کو چڑ ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ کتنا بھی ان کے جیسے ہو جاؤ، ان کی والے کرنے لگو، لیکن ان کے دل میں گھات رہے گی رہے گی رہے گی، اس لیے کہ تم ایک دم سے انکار نہیں کر رہے ہو نا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ ان کو دھرم سے چڑ ہے، یہ قدیمی ہیں، یہ پرانے ہیں۔ اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو ختم کرنے کی طرح طرح کی تدبیریں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور بڑے بڑے مشورے، بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں۔ یہ کھل کر میدان میں اس لیے نہیں آتے کہ دوسرا ملک بھی ان کے اوپر حملہ کر دے گا، اس لیے جو اندر اندر یہ سازش رچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا رہن سہن ہماری طرح ہونا چاہیے۔ کون سی زندگی ہے کہ تنگی میں عورتیں زندگی گزار رہی ہیں، پردے میں زندگی گزار رہی ہیں، ان کو آزادی نہیں ملتی۔ پھر وہ ظاہر سی بات ہے جو عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی، قرآن و حدیث سے ان کا مکمل تعلق نہیں ہوگا اور وہ اللہ کے حکموں کو پہچاننے والی جب نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے امریکہ کی طرف، ٹرمپ کی طرف ان کو آنا لازم ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسے بہت سے گھرانے ہیں جو ٹرمپ کی تائید کرتے ہوں گے کہ بھائی اتنا نہیں ہے یار، ایسا نہیں ہے یار، وہ اپنی طرف سے بولتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے نبی کا نکاح کیا تھا ان عورتوں کی زندگی کیسی تھی، اس کے بعد صحابیات کی زندگی کیسی تھی، ان کو پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کل کے مسلمان اپنی طرف سے یہ سب لے کے چلے آئے ہیں، ان کے اندر ایک کھلس ہے۔ بہت سے ایسی عورتیں ہندوستان کے اندر بھی ہیں، حالانکہ دین کے اندر شک کرنا، اسلام کے قانون میں شک کرنا، جو فرائض اور واجبات ہیں میرے دوستو، شک کرنا، اور بھی بہت سے احکام میں یہ ہو سکتے ہیں، سنت میں بھی ہو سکتا ہے ہو جائے، کہ شک کرنا ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے تو آپ یہ بول کر ہٹ جاؤ کہ مجھ سے جو ہے یہ تو ابھی نہیں ہو پا رہا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن بزن نہیں ہونا ہے، چہرہ نہیں بگاڑنا ہے، منہ نہیں بگاڑنا ہے، منہ نہیں پھیرنا ہے، نہیں تو یہ شک والی بات آ جائے گی۔ آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے راضی نہیں ہیں، آپ کے چہرے کے گرنے کی علامت یہ بتا رہی ہے کہ آپ اللہ کے اس حکم سے راضی نہیں ہیں، اور اللہ اپنا ہر حکم اپنے بندوں کے فائدے کے لیے بناتا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچے کے لیے ہر حال میں یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بچے کو کہیں سے نقصان نہ پہنچے۔ سوچئے، باپ کے اندر جب یہ فکر ہوتی ہے، وہ ساری کائنات کو بنانے والا، ہر بندے کو بنانے والا، ہر بندے کی آنکھ بنانے والا، ناک بنانے والا، اوپر سے ایسی چمڑی چڑھا دیا میرے دوستو، ایسا واٹر پروف بنا دیا، اتنا بہترین بنا دیا، اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو سانولا، اور کیسے مسکرانے کا انداز، ہنسنے کا انداز، اور رونے کا اور غصے کا انداز، اور زبان کے پاس ایسی ہڈیاں لگا دیا دانت کی شکل میں کہ چبانے میں آسانی، اور اس کے بعد ٹیسٹ لینے میں آسانی، بدل میں زبان ہے، بولنے کے لیے ہونٹ بنا دیا۔ اگر ہونٹ بند کر دے تو ایک الفاظ ساری دنیا کی طاقت مل کر نہیں بول سکتی، ساری دنیا کی طاقت۔ تو یہ دھیرے دھیرے کیا کر رہے ہیں کہ بعد میں کیا کریں گے کہ پھر ایران پر حملہ کریں گے اور اس عوام کو بھی یہ ماریں گے جو عوام ان کی طرف ہو کر خامنئی کے خلاف کھڑی ہے۔ ہاں، یہ سازش ہوتی ہے، یہ اندر کا راز میں بتایا ہوں آپ کو۔ ہاں میرے دوستو، آپ گہرائی میں جا کے سوچ لینا میری بات میں کتنی بڑی جو ہے فراست ہے۔ آپ اندر جا کے کسی کمرے میں بیٹھ کے سوچنا کہ پھر یہ کام ہوگا آگے۔ آج جو ہے ایران کی عوام جو ہے ٹرمپ سے خوش ہے، اسرائیل سے خوش ہے کہ یہ تو اس طرح کا جو ہے آزاد زندگی لانے کے لیے ہمارے لیے آسانی کر رہے ہیں، لیکن یہی تمہارے جان لیوا بنیں گے اور یہی تمہاری زندگی کو تنگ کرنے والے بنیں گے۔
इसलिए एक बड़ा राज जो था मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया हूं। अब हिंदुस्तान के और धर्म के लोगों को कैसे नुकसान पहुंचेगा, ये भी एक बड़ी बात है। भाई तो मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों का मैटर है, नहीं, ये हिंदू धर्म के, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। जब एक चीज आम हो जाएगी, एक माहौल बन जाएगा, मुआशरे में नंगापन फेमस हो जाएगा और उसको लोग अपना बड़प्पन समझेंगे, अपनी बहुत बड़ी खुशी समझेंगे, तो फिर क्या होगा, उसके असरात। इसीलिए कहा जब आग लगती है तो उसका असर सिर्फ उस घर तक नहीं रहता, बल्कि बगल के घर में भी उसके असरात पड़ते हैं। और भी बहुत सी मिसालें हैं। तो पता ये चला कि उसका असर दूसरे मुल्क में आएगा कि भाई इस तरीके से लोग आगे जा रहे हैं, देखो वहां की लड़कियां पहले हिजाब में अब ऐसा करने लगी। तो जो सिख धर्म की बच्चियां हैं जो थोड़ा सा तहजीब में थी, हिंदू धर्म की जो बच्चियां हैं जो तहजीब में थी, जबकि इनके भी किताबों के अंदर ये रामायण और गीता इस तरह की किताबों को उठाकर देखें तो उसमें भी हिजाब का हुक्म है कि सर को ढक कर बाहर निकलो और अपने बड़ों के सामने सर ढके रहो। इस तरह की इनकी किताबों में भी ये चीज पाई जाती है। 13-14 साल के बाद ओढ़नी डालने का, यानी सर पे दुपट्टा डालने का हुक्म इनकी किताबों में भी आया है। फिर वो चाहते हैं कि जब मुसलमानों के अंदर ये चीज खत्म होगी तो फिर हिंदू भाइयों के अंदर खत्म करने में कितना टाइम लगेगा इनको खत्म करने में। चुटकी बजाते उनके दिमाग में खत्म कर लेंगे। हालांकि भारत मुल्क हमारा बहुत ही अदब और बहुत ही वसूल वाला मुल्क था, लेकिन कुछ बाहर मुल्क के लोगों ने हमारे देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। अब बताइए, सारे नागरिक का हक है कि नहीं है कि इसके खिलाफ खड़े, आवाज उठाएं। लेकिन होगा क्या आगे चल के यही होगा कि हिंदुस्तान के लोग अपनी मस्जिद को बचाने के लिए पत्थर चला रहे हैं, ईंटें चला रहे हैं, और वहां पर जो है ईरान वाले हिजाब के खिलाफ खड़े हुए हैं, वहां के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कुछ लोग इस तरह की बात करके खामोश हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मुसलमान जहां है वहां का वो जिम्मेदार है, बाकी जगहों पर वो कैसे जा सकता है, और अगर जाने का कोई रास्ता होगा तो हो सकता है चला जाए, कोई एक मशवरा हो, कोई एक बैठक हो कि भाई इस तरह का कानून आप लाने की कोशिश मत करो, जबकि इस्लाम का यह हुक्म है। ये हिजाब कोई अपने घर से नहीं बनाया, ये किसी के बाप का हुक्म नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का बनाया हुआ कानून है अपने बंदों की सेफ्टी के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान इसमें सेफ हैं, बल्कि जितने भी धर्म के लोग हिजाब करेंगे, कवर करेंगे अपने जो है जिस्म को। चलो चेहरा आप इख्तलाफ की वजह से अगर खोले हैं, लेकिन ये बाल से लेकर जो है बदन तक को ढकना, ये जो है एक बंदे की तहफ्फुज के लिए है, एक औरत के तहफ्फुज के लिए है। अगर पढ़ा लिखा कोई भी इंसान होगा तो वो गौर करेगा कि हाँ यार इसमें तो फायदा है, इसमें मेरी लड़की जो है ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है, इसलिए कि ये हिजाब में अपने आप को कवर की है। और हिजाब में कवर की हुई लड़की और बगैर हिजाब में कवर की हुई लड़की को दोनों आमने सामने आप खड़ा करा के देख लो कि खूबसूरती किसके अंदर नजर आ रही है। मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, इसलिए हमें भेदभाव खत्म करते हुए इस तरह के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है कि आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश के मुसलमानों का सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश ये नहीं की जा रही है, बल्कि ये कोशिश तो सारे नागरिक के खिलाफ की जा रही है, ताकि एक मान मर्यादा जो थी, एक जो अदब था घर का, एक जो शर्म थी घर की, वो खत्म हो जाए। मेरे दोस्तों, अमेरिका के ईरान के खिलाफ, खामनेई के खिलाफ जो औरतें खड़ी हुई हैं, उनका असर इंडिया की मुसलमान औरतों पर भी पड़ रहा होगा। हाँ, जो लोग आज भी आप देखिए, बात करिए तो चेहरे का रंग उतर जा रहा है, बिगड़ जा रहा है, चेहरा एकदम अजीब हो जा रहा है। अगर बता दो कि अल्लाह का यह हुक्म है, आप हिजाब में निकलो, हिजाब कवर करो, इस तरीके से निकलो, इस तरीके से बात करो, तो बहुत सी औरतों का, बहुत सी बच्चियों का चेहरा आप गौर से देखो तो एकदम सन्नाटा जैसे उनके चेहरे पे छा जा रहा है। ये क्या है यार, ये कहां से? पता चला कि जैसे लग रहा है हम अपनी तरफ से लेके चले आए। नमाज के बारे में वो जान रहे हैं, रोजे के बारे में जान रहे हैं, हज के बारे में उनको बताना नहीं है, झूठ के बारे में बताना नहीं है, हाँ, चोरी के बारे में बताना नहीं है, हिजाब के बारे में इतना ज्यादा बताना है कि तुम बुढ़े हो जाओगे बताते बताते। हालात बता रहे, बाकी अल्लाह किसी को एक सेकंड में भी हिदायत दे दे, जबकि ये भी अल्लाह की तरफ से है। वो सारी चीजें अल्लाह की तरफ से हैं, तो ये भी चीजें अल्लाह की तरफ से हैं, इसको भी तस्लीम करना चाहिए। आप जॉब करो, नौकरी करो, आप जो है बड़े से बड़ा सफर करो, जो तरीका बताया गया है आपको रोका नहीं जाता, आपके हौसलों को तोड़ा नहीं जाता। बताइए किसी लाइन में आपको रोका जा रहा है? सिर्फ हिजाब कवर करने की बातें हो रही है। महरम गैर महरम से कैसे बात करना है, सिर्फ बात इतनी की जा रही है ना। आपको चोरी वाली बात बताई जा रही है तो आप मान जा रहे हो। आपको बताया जा रहा है किसी की बुराई मत करो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ किसी की बुराई नहीं। आपको बताया जा रहा है कि गैर महरम से इस तरह बात ना करो तो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसलिए कि इसमें एक बड़ी गुनाह का चांस है। मैं शुरू में ही समझाया था कि इसमें एक बड़ा धोखा है, इसलिए बात दिलो दिमाग में बैठ नहीं रही, सेट नहीं हो रही है। नमाज वाली बात बैठ जा रही है, झूठ वाली बात बैठ जा रही है।
لیکن یہ نہیں بیٹھ رہی, اس پر جھگڑے چل رہے ہیں. یہ جھگڑا کب ختم ہوگا؟ انتظار کرو آپ, انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے کوشش کرتے ہیں. تو میرے دوستو ایک بڑا راز آپ کے سامنے آیا ہے, آپ چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ آگے کی نیوز, آگے کی اپڈیٹ بھی ہم آپ کو دینے والے بن جائیں. میں اسلامک نالج سے لے کر اسلامک رول پر جو ہے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب کسی کے دھرم سے کسی کو تکلیف ہوگی تو اس کو تکلیف ضرور پہنچے گی, لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے دھرم پہ رہتے ہوئے ہم دوسرے کے دھرم کا جو ہے آدر کریں, عزت کریں, اور اس کی آستھا کو نہ ہم ٹھیس پہنچائیں نہ دوسرے مذہب والا اس کو ٹھیس پہنچائے. یہی طریقہ ایک انسان کا ہونا چاہیے میرے دوستو. اللہ تبارک و تعالی کسی کے مذہب کو برا کہنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ جب ہم کسی کے مذہب کو برا کہیں گے تو ہمارے مذہب کو برا کہے گا, اور یہ اسلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہاں, یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس لیے یہ جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سازش کی جا رہی ہے, اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے, ساتھ دیجیے میرے دوستو. آپ کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ لے کر آئیں گے. السلام علیکم.